السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے نبی کی باتوں کو سننے سمجھنے کے لیے جمع کیا۔ آج کسی مناسبت سے آپ کی اس مسجد میں آنا ہوا۔ اللہ جزائے خیر دے میرے عزیز برادرم حافظ و شیخ عبدالتواب محمدی حفظہ اللہ صاحب کو، جنہوں نے مجھے آج کے درس کے لیے ابھارا۔ دل ادھر بھی تھا، دل ادھر بھی تھا، لیکن زیادہ ادھر مائل ہو گیا کہ اللہ کی باتیں کچھ آپ تک پہنچا دوں، ہو سکتا ہے اس گنہگار کی باتوں میں کچھ اثر ہو جائے تو کچھ فائدہ ہو جائے اور میرے ثواب جاریہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم اور عزیزم کو جزائے خیر دے، اور آپ سبھی لوگوں کو جزائے خیر دے کہ ماشاءاللہ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ ان علماء کرام کا درس سنتے ہیں، اور یقین اور امید ہے کہ عمل میں بھی لاتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو بھی اور آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں، چند دنوں سے یا چند مہینوں سے ایک موضوع بڑا اچھل کود کر رہا ہے، بڑے چھلانگے لگا رہا ہے، بہت کود فان کر رہا ہے۔ کہیں تو کسی ویڈیو کی زینت بنا ہوا ہے، کہیں کسی اخبار کی زینت بنا ہوا ہے، کبھی کسی تقریر کی زینت بنا ہوا ہے۔ وہ موضوع ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بیچارے نے اس کو شروع کیا، اس کا بیڑا اٹھایا یا اس کی شروعات کی، ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی آٹھواں عجوبہ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے یا رکھ رہا ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے ہمارے بھائیوں کے کہنے سے کہ 15 صدی کے بعد یا 14 صدی کے بعد ہم کو یہ آئی لو محمد سمجھ میں آیا۔ اب تک ہم سمجھے کیا تھے؟ اب تک نہیں سمجھے تو آگے سمجھیں گے کیا؟ اور جو سمجھے ہیں تو صحیح نہیں سمجھے، صحیح سمجھیں گے کب اور کیا؟
جبکہ ہر مسلمان کا ایمان، ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ الفاظ کی تبدیلی، اب لفظ لو آنے سے بہت سے لوگ خطرے میں پڑ جاتے ہیں، اور لفظ لو آنے کے بعد بہت سے لو کو یاد کرتے ہیں۔ کہیں تو ان کو لیلا مجنون کی محبت یاد آتی ہے، تو کہیں کسی اور کی محبت یاد آتی ہے، اور ہم جس لو کی بات کریں گے وہ نبی کی سچی لو کی بات ہوگی۔ اب ہمیں عربی کے الفاظ یا اردو کے جملے جلدی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن انگلش کے الفاظ بہت جلدی دماغ میں نقش کر جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، وقت کم اور باتیں زیادہ ہیں، اس مناسبت سے ہم سمجھنا چاہیں گے کہ آئی لو محمد ہے کیا، اور ہر ایک مسلمان کے ایمان کا جز ہے۔ مسلمان نے کتنا سمجھا، کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہم آپ کے پاس میں، آپ کے سامنے 231 کی بات کریں گے۔ جب بات چلی انگلش کی تو بات بھی انگلش میں ہوگی انشاءاللہ۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 231 کی آپ سے بات کریں گے۔ ایک 31 منانے کے بعد انسان بغیر توبہ کے مر گیا تو جہنم میں جائے گا، اور ایک 31 منانے کے بعد عمل کیا اس پر تو جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ لفظ 31 آنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں کچھ تو آتا ہے، اور بطور خصوص ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں کچھ تو گردش کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سال کے آخر کا مہینہ جس کو دسمبر بولتے ہیں، اس کی آخری تاریخ وہ 31 کہلاتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ چوراہوں پر بوڑھے کی شکل میں بوڑھا بنا کر کہیں تو بیچارہ وہ زینت بنتا ہے کسی جھاڑ کی، کسی چوراہے کی، کسی نکڑ کی یا کسی اور جگہ کی، اور یہ تصور باور کیا جاتا ہے کہ اب یہ بڈھا ہو گیا ہے، یعنی یہ سال گیا، اب نیا سال آنے والا ہے۔ یہ بوڑھا گیا، یہ سال بوڑھا ہو گیا، اب نیا سال آنے والا ہے۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہر سال آپ یہ پسند کرو گے کہ آپ کا باپ بوڑھا ہو جائے، تو ہر سال بوڑھے باپ کو بھگاؤ گے اور نئے باپ کو، جوان کو لے کر آؤ گے؟ ایسا تو کوئی کرے گا نہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ وہ سال بوڑھا ہو گیا، چلا گیا، اور اس مناسبت سے یہود و نصارہ کی نقالی میں یہ مسلمان کیا کچھ نہیں کرتا ہے، اور بچہ بھی کیا ہے اس کے پاس، سب تو کرنا شروع کر دیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ امانت داری کے ساتھ 7ویں دن یا 14 یا 21 دن میں یہ عقیقہ بھی نہیں کرتا۔ بچہ بڑا ہوتا ہے تو تعلیم کا انتظام بھی نہیں کرتا۔ ہاں البتہ سال جیسا پورا ہوا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اس کے پاس فوراً چلا آتا ہے۔ بہانہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کی ماں ضد کر رہی تھی، بچے کی ماں ضد نہیں کر رہی تھی، خود ضد کر رہا تھا کہ مجھے بچے کا برتھ ڈے منانا ہے۔ یہ تو انتظار میں تھا سال ختم ہونے کے۔ بھائی بہانہ کچھ بھی ہو، نقالی اگر آپ نے یہود و نصارہ کی جیو اور کرسچن کی تو یاد رکھو، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے 12 انہی علماء کرام سے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے اچھے بہترین علماء کرام آپ کے شہر میں اللہ نے دیے ہیں، ایک نہیں بہترین ہیں۔ آپ کے حفاظ کی اور علماء کی کمی نہیں ہے، اور صرف حفاظ اور علماء نہیں ہیں، اچھے ذی علم، اہل علم، بردبار اور اچھی صلاحیت رکھنے والے علماء آپ کے اس مالیگاؤں میں موجود ہے، اور اسی مالیگاؤں سے ہم نے فیض حاصل کیا ہے۔ تو انہوں نے باہر آپ کو سمجھایا ہوگا۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت کی اس کا انجام وہی ہوگا جو اس قوم کا ہوگا۔ یہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یہ کون مناتا ہے؟ سال کے آخری مہینے کے 31 کی گھنٹی بجتی ہے 12 کی، اگلی تاریخ شروع ہوتی جنوری 1 کی، تو کیا ہوتا ہے؟ ہیپی نیو ایئر۔ بولو کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اللہ کرے آپ نہیں کرتے ہوں گے۔ نوجوانوں کے اندر یہ عجیب وبا پھیلی ہے۔ دیکھا آج کیا ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ کوئی چیز آئی، اس کو دیکھا نہیں، چیک نہیں کیا، بھالا نہیں، پرکھا نہیں، اور بس فٹ سے بھیج دیا۔ اچھی چیز دیکھا آگے بڑھا دیا، وہ کچرا رہے کچھ بھی رہے اس کو آگے بڑھانا، بڑی اچھی لگی،
بھئی اچھی وہ نہیں ہے جو آپ کو اچھی سمجھ میں آئے، اچھی وہ ہے جو رب اور رب کے نبی کے مطابق ہو. اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ. تو وہی معاملہ ہمارا اس میں ہے. ادھر ہیپی برتھ ڈے سال پورا ہوا بچے کے پیدائش کے بعد، اب ہر سال ہیپی برتھ ڈے منایا جائے گا. جہاں سال ختم ہوا تو ہیپی نیو ایئر منایا جائے گا. اسی لیے مسلمانوں نے سوچا کہ ہم نے تو اب تک انگلش کے بہت ہیپی نیو ایئر منائے ہیں، اب لوگوں نے اپنے اسلامی سال کی پہلی تاریخ محرم میں بھی یہی کام کرنا شروع کر دیا. کیا صحیح ہے؟ ہرگز صحیح نہیں، اس لیے کہ نقالی غیروں کی ہے. اور پھر 31 پہ کیا کچھ ہوتا ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، نوجوان ہم کو بتائیں گے ہوتا کیا ہے. اور بمبئی کی زندگی میں تو آپ جانتے ہیں کہ ننگا ناچ، گیٹ آف انڈیا لگتا دلہن بنا ہوا ہے، چرچ گیٹ، جو چوپاٹی ان کا الگ کچھ ہوتا ہے. ہم نے کہا اب وہ نہیں بچا، بلکہ بمبئی کا ہر رکڑ، ہر چوراہا، ہر چوک کیا بن جاتا ہے؟ گیٹ آف انڈیا بن جاتا ہے. جو وہاں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں وہ کیا بچا. اب ہندوستان کا، اوروں کی ہم بات کیوں کریں، ہندوستان کا کوئی شہر باقی نہیں بچتا، چاہے چھوٹا سا دیہات ہو یا بڑا سا شہر ہو، مالیگاؤں ہو یا ناگپور، جو بھی ہو، ہر ایک گاؤں میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. ہیپی نیو ایئرس. تو میرے پیارے بھائیوں، اس سے بچو، یہ گندگی. اور اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، ناچتے ہیں، تھرکتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اگر ہم یہی کرتے کرتے مر گئے، گانا گاتے گاتے مر گئے، ڈھول پیٹے پیٹے مر گئے، یاد رکھو جب بروز قیامت اٹھو گے تو یہ گانا گاتے گاتے، ناچتے ناچتے اور تھرکتے تھرکتے اٹھو گے، بغیر توبہ کے مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ ہے 31. ماشاءاللہ آپ کا نیا پورا ہے، پرانا پورا نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کب تک نیا رہتا ہے. بچے کا نام ماں باپ گڈو رکھ دے تو مرے دم تک گڈو ہی رہتا ہے، وہ گڈا بنے گا ہی نہیں. صغیر ہے تو مرے دم تک صغیر ہے، وہ کبیر بن ہی نہیں سکتا. اس طرح سے یہ نیا پورا مرے دم تک نیا پورا ہی رہے گا، مرے دم تک نہیں، قیامت تک نیا پورا. یہ کبھی پرانا ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ. اللہ کرے یہ نیا پورا چمکتا دمکتا روشن اور نیا کا نیا ہی رہے، باتیں نئی نہ ہو، باتیں نئی نہ ہو، نئی باتیں پرانی ہو. کون سی؟ قرآن حدیث والی. آج لوگ نئے کے چکر میں پرانے کو اتنے آسانی سے چھوڑ کے بتا نہیں سکتا میں آپ کو. تو وہ 31 منانے والا جو میں نے بیان کیا، بغیر توبہ کے مر گیا تو جہنم میں جائے گا. آئیے ہم ایسے 31 کی بات کرتے ہیں جس 31 کو منانے کے بعد انشاءاللہ آپ جنت میں جاؤ گے. کچھ تو کلک ہوا ہوگا. اٹھاؤ قرآن مجید، 3 پارہ، 3 سورہ، آل عمران، آیت نمبر 31. وہ 31 منائے تو جہنم، اور یہ 31 منائے تو جنت. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و قل ان کنتم تحبون اللہ. وہ تو میں نے آیت نمبر 24 پڑھ دیا آپ کو، وہ 24 کا تذکرہ بھی آئے گا انشاءاللہ. ہم لوگ پریشان ہیں 24 نمبر نہ ہونے کے لیے، ہم کو 24 نمبر ہونا چاہیے. جو مسلمان 24 نمبر نہیں وہ مسلمان نہیں. ابھی سمجھاؤں گا وہ تھوڑی دیر میں. ہاں ہر مسلمان 24 نمبر ہی ہے. اور آپ 24 میں 24 ہو، ٹائم بہت جلدی نکل جاتا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، نبی ان سے کہہ دو تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلنا، آگے مت جانا. ہم لوگ پیچھے نہیں جا رہے، ہم آگے جا رہے ہیں. آج کا آئے لاؤ بولنے والا مسلمان سب کام نبی کے الٹے کر رہا ہے. اور تو اور سرکار کی آمد آئی، مدنی کی آمد آئی، دلدار کی آمد آئی، نہ جانے کتنوں کی آمد آئی. ایک ہی آمد تھی لیکن سب جامد تھی. یہ مسلمان بھول گیا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو 12ویں کا چاند آیا. ارے 12ویں کا چاند نہیں آیا، چاند گیا. 12ویں کو چاند گیا. اپنے اس مسلمان کو جو آئے لو محمد کا ڈنکا پیٹ رہا ہے، ڈھول پیٹ رہا ہے اور ڈنکا بجا رہا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرا نبی آیا کب. 14ویں کا چاند آیا، 12 کو نہیں آیا 14 کا چاند.
12 کو گیا، اس میں سب متفق ہے۔ چاند یا تو 2 کو آیا، یا تو 4 کو آیا، یا تو 8 کو آیا، یا تو 10 کو آیا، یا 9 کو آیا، اور 9 کی تاریخ زیادہ صحیح مانی جاتی ہے۔ جس تاریخ میں چاند آیا اس تاریخ میں کوئی انسان کے ہلچل نہیں، اور ہو بھی جائے کنفرم تو یہ ہلچل ہمارے کام نہیں آئے گی کہ نبی نے نہیں کیا۔ ابھی وہ چاند نہیں گیا تھا تو اگلے مہینے پھر 11ویں کا چاند بھی آ گیا، 11ویں کا چاند آیا۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اب اس چاند کی بات کروں تو بہت دور چلی جائے یہ بات۔ اب یہ مسلمان بڑے شاندار انداز میں گانا گاتا ہے، قوالی گاتا ہے، ڈھول پیٹتا ہے، اور ایسے ڈھول پیٹتا ہے کہ کان کے پردے پھٹ جائے، اور اس کی آواز جہاں تک جاتی پورے محلے والے پریشان، بیمار پریشان، بوڑھے پریشان، پیدا ہونے والے بچے پریشان، لیکن یہ خود بھی پریشان۔ اب بڑے دھمال کے ساتھ میں خوشیاں مناؤ، جھنڈیاں لگاؤ، اور پھر ڈی جے بجاؤ۔ ہم نے کہا پھر جہنم میں جاؤ۔ اگر کوئی یہ بولتا تو برا بولتا ہے کیا؟ ہاں، ایک تو جو چیز نبی نے نہیں کیا وہ مسلمان کرے گا تو جنت میں جائے گا، کیسے جہنم میں جائے گا نا۔ اگر کوئی بولتا تو برا کیوں مانتا ہے؟ یہ کوئی بھی مسلک والا ہو، چاہے سنی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو جہنم میں جائے گا، کیونکہ نبی کے خلاف کر رہا ہے۔ کس نے کہا؟ وہ تمہارے میرے رب نے کہا۔ کدھر کہا؟ قرآن مجید 18 پارہ سورہ نور آیت نمبر 63۔ یہ جلدی سمجھ میں آتا ہے۔ 63 فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہر مرد کو، ہر عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی مسئلے میں مخالفت کرنے کے معاملے میں ڈرنا چاہیے، کہ کسی بھی معاملے میں نبی کی مخالفت نہ ہو، الٹا نہ ہو، اگینسٹ نہ ہو۔ الٹا ہوا، مخالفت ہوئی، اگینسٹ ہوا، رب نے کہا او یصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، یا تو کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، پریشانی میں پڑ جائے گا، یا دردناک عذاب میں پڑ جائے گا، دردناک عذاب علیم۔ ذرا پوچھو تو یہ بیڑی سگریٹ پینے والوں سے، اب تو ذرا سا لائٹر آ گیا نا، ماڈرن لائٹر، ٹچ کیا نکلی نکایا شروع پڑ گیا۔ پہلے تو ماچس تیلی مارنے پڑتے تھے نا، کبھی کبھی بارش کی وجہ سے مار رہا ہے، ہو ہی نہیں رہی، 12 تو ایک چنگاری اٹھی، ارے وہ چنگاری اتنی خطرناک ہے کہ آپ کو کئی دیر تک اس کو آپ کو مسلتے اپنے آپ کو لائن پہ لانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ لائن پہ آتی ہے۔ چنگاری کا یہ عالم ہے، اس رب کے جہنم کا عالم کا ہوگا، وہ ہے عذاب علیم۔ تو میرے پیارے بھائیو غور کریں، ہمارے وہ بھائی کہ آج وسلم کی پیدائش کے موقع پر اتنی خوشیاں، اتنے ہنگامے، اتنے ڈی جے، اتنے ناچ گانے، اللہ اکبر۔ جو نبی نے نہیں کیا وہ ہم کریں، نبی جس سے منع کرے وہ ہم کریں، یہ ڈھول تاشے قوالی ہم بجائیں جس سے نبی نے پرہیز کیا۔ نافع کہتے رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہلکی سی بانسری کی آواز سنی، بانسری۔ آج کا نوجوان کیا کرتا ہے؟ گھر کے باہر نکلا، فجر نہیں پڑا، اس کو تو 7 خون معاف ہے، فجر نہیں پڑا، گاڑی اسٹارٹ کی، کان میں ایئر فون سیٹ کیا، اب موبائل میں گانا سیٹ کیا، دمادم مست کلندر، ایک قوالی شروع کی، بعد میں گانے شروع کیا، اب گاڑی اسٹارٹ، اب چلے جا رہا ہے دھن کے اندر۔ اگر یہی سنتے سنتے مر گیا تو جائے گا جہنم میں۔ اس سے اچھا مسلمان نوجوان اس کے اندر قرآن کی تلاوت سیٹ کر لے، سورہ یاسین سیٹ کر لے، سورہ الرحمن سیٹ کر لے، کوئی بھی سورت سیٹ کر لے، انشاءاللہ آگے کوئی گاڑی ٹکرائے گی اور تیرا بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا اور تو اس دنیا سے چلا جائے گا، اور جب بھی تو اٹھے گا تو انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت سنتے سنتے اٹھے گا۔ کیا یہ اچھا ہوتا مسلمان اچھے کام کرتا؟
تو کہتے ہیں عبداللہ نافع رحمۃ اللہ علیہ کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھا، بانسری کی آواز آئی. بانسری ہمارے بزرگ جانتے ہیں، یہ بیچارے ڈی جے والے ہارمونیم والے یہ کیا جانے. بانسری آواز سنی تو کان میں انگلی ٹھونس لی اور روڈ کے اس طرف چلے گئے راستے کے. بہت دور جانے کے بعد پوچھا نافع حل تسمع شیئا، نافع کچھ سنے آ رہا ہے کیا، کچھ سنائی دے رہا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں. پھر آپ نے اپنی انگلی باہر کر لی. ابو داؤد کی روایت. اور کہا کہ نافع ایک مرتبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسے ہی بانسری کی آواز سنی، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور اتنی دور چلے گئے کہ بانسری کی آواز آنا بند ہو گئی. مجھ سے پوچھا عبداللہ حل تسمع شیئا، جیسا میں نے تجھ سے پوچھا ویسا نبی نے مجھ سے پوچھا تھا. میں نے کہا نہیں. تو آپ نے انگلی سے کان میں سے انگلی باہر کری جب آواز آنا بند ہو گئی. آج ہم لوگ کتنے مضبوط ہو گئے دوستو کہ سنتے سنتے ہماری زندگی گزر رہی ہے. اور میرے بھائی، ہم لوگ ماشاءاللہ اہل حدیث ہے، ہم اوروں کی بات کیا کریں، ہم اپنی بات کرتے ہیں. برس گزر جاتے ہیں. آپ کو حافظ طواب صاحب، عبدالطواب صاحب اور مولانا برزان صاحب بڑے بڑے علماء اپنے بھی فتوے اوروں کے فتوے بتاتے ہیں آپ کو، بھائی بیڑی سگریٹ تمباکو کھانا پینا بیچنا استعمال کرنا حرام ہے، لیکن آپ نہیں چھوڑتے. تو کائے ہے اللہ محمد، پھر کائے کی آپ کے اللہ کے رسول سے محبت. آج کا یہ مسلمان سب کام الٹے کرتا ہے. نبی نے ہاتھ سینے پہ باندھا، رفع دین نہیں، یہ سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتا، نیچے باندھتا ہے. رفع دین کیا، رفع دین نبی نے کیا، رفع دین نہیں کرتا. آمین بولا، آمین نہیں بولتا. پیسے پہ ملایا، پیر سے پیر نہیں ملاتا. سارے کام الٹے کرتا ہے. پھر بھی آئے اللہ محمد. وضو کرتا ہے تو نبی سے الٹا، تیمم کرتا ہے تو نبی سے الٹا، وضو کرتا ہے غسل کرتا ہے تو نبی سے الٹا. سارے کام نبی سے الٹے کرتا ہے. پھر کہتا ہے آئے اللہ محمد. یہی آئے اللہ محمد کی بات سچی ہوتی آج اس مسلمان کی، جس پیرائے میں یہ چل رہا ہے، جو محبت یہ کر رہا ہے اور رب کو یہ محبت پسند نہیں ہے. جو محبت آج کا یہ مسلمان نام لے کر آئے اللہ محمد کر رہا ہے اور محمد کی محبت کی بات کر رہا ہے، تو میرے پیارے بھائیو ایسے جھوٹے محمد کی محبت کرنے والا رب کو پسند نہیں. اگر یہی محبت کامیابی کا ضامن ہوتی تو ابو لہب جہنم میں کیوں، ابو طالب جہنم میں کیوں، ابو جہل جہنم میں کیوں؟ ان کی تو ان سے زیادہ محبت تھی بھائی. اس کے بعد جہنم میں اس لیے کہ فتبعونی، رب کی بات کو نہیں مانا. رب نے کہا کہ ایسی محبت نہیں ملنے والی، محبت ملنے والی میرے نبی کی اتباع میں، جیسے میرے نبی نے کیا ویسے. اور تعجب ہے یار، یہ جلوس، جلسہ تو بیٹھک کو بولتے ہیں، جلوس تو بیٹھک کو بولتے ہیں، یہ چلتا پھرتا جلوس کب سے نکل گیا ہم کو نہیں معلوم. اور پھر عجیب جلوس بھی ماشاءاللہ، سرکار کی آمد فجر غائب، دلدار کی آمد ظہر بھی غائب، مدنی کی آمد پہلے مکہ، مکی کی آمد عصر غائب، مدنی کی آمد مغرب غائب، اب جون کے بولو عشاء بھی غائب. اگر مسلمان یہی کہتا رہے گا تو بچا کیا؟ اب ایسی محبت اللہ کو پسند ہے جس رب العالمین کے پیارے اور لاڈلے نبی نے اپنے مرتے دم تک یہ وصیت کی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز کے پابند نہیں کرنا، نمازیں مت چھوڑنا، نمازوں کا خیال رکھنا، اور اپنے نیچے رہنے والے، تمہارے نیچے رہنے والے، تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہاری بیوی، تمہارا بچہ، تمہارا جو بھی تمہارے نوکر چاکر جو بھی تمہارے انڈر میں ہے، ان سب کا خیال رکھنا. انسان یہی نہیں کر رہا، باقی سب کر رہا ہے. نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اپنے ماتھے ہاتھوں کا خیال نہیں رکھ رہا، باقی سب کر رہا ہے، پھر بھی آئے لو محمد. چلے گا؟ یہ جھوٹا دعویٰ رب کو پسند نہیں ہے.
اور تمہارا رب تو رب کے پیارے نبی نے پسند نہیں کیا. اٹھاؤ ابو داؤد شریف, اٹھاؤ ابو داؤد ترمذی, رب کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی سچ معنوں میں اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی کل صرف جنت میں جائے گا نہیں, جنت میں میرے ساتھ جائے گا. جانا کمال کی بات ہوتی, لیکن اس سے بڑا کمال نبی کے ساتھ جانا کمال کی بات ہے. کان معی فی الجنہ, نبی نے سنتوں کی پابندی. ہم بولتے ہیں آج کل ہم لوگوں نے نا مندوب, مستحب, مکروہ اس کے کھاتے اتنے کھول دیے ہیں کہ سنتوں کا جنازہ نکل گیا. بھائی نبی کی کسی سنت کو حقیر مت سمجھو, اور اگر حقیر ہوتی جیسے آج لوگ سمجھتے ہیں, الٹے ہاتھ سے کھانا, الٹے ہاتھ سے پینا, چائے ہے تو الٹے ہاتھ سے, شربت ہے تو الٹے ہاتھ سے, پانی ہے تو الٹے ہاتھ سے, ہاں بیڑی سیدھے ہاتھ سے, سگریٹ سیدھے ہاتھ سے, تمباکو وہ سیدھے, سارے حرام کام سیدھے ہاتھ سے, اور سارے حرام حلال کام الٹے ہاتھ سے. یہ ہے مسلمان. پھر بھی آئی لو محمد رب کو پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں, وہ بھی تو صحابی تھے, الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا. آپ نے کہا کل بیمینک, آپ نے کہا کہ کل بیمینک, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. ہم بولتے ہیں نا سمجھانے جاؤ تو الٹا ہم کو سمجھاتا ہے. ارے یار کیا چلتا ہے نا, سیدھا بھی چلتا الٹا بھی چلتا. اللہ نے دو ہاتھ بنائے کیا کے لیے؟ ارے بھائی بنائے اس لیے کہ رب نے جو قانون بنایا اس پہ عمل کرنے کے لیے. جیسا رب نے قانون بنایا, رب نے قانون کو سکھانے کے لیے اپنے نبی کو فرمایا, اور نبی نے جیسا رب نے سکھایا اور ویسا ہی بتایا, ویسا کرے گا تو چلے گا. تو کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. کہا لا استطیع, میں نہیں کھا سکتا. گھمنڈ, غرور, میں نہیں کھا سکتا. نبی نے بد دعا دے دی. ہم بولتے ہیں نا بد دعا نہیں دی, اصل میں اپنے آپ پر پتھر برسائے گئے, خون بہایا گیا, کچرا پھینکا گیا, بہت کچھ کیا گیا. آپ نے کبھی بد دعا نہیں دی. محمد ابن عبداللہ کے حیثیت سے نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی. جب معاملہ محمد الرسول اللہ کا آیا تو فوراً بد دعا دی. اس نے نبی محمد کا انکار نہیں کیا تھا, محمد الرسول اللہ کا انکار کیا تھا. رسول کی بات نہیں مانی تھی, نبی نے بد دعا دی. لستطعت, اللہ کرے تیرے سے کھانا ہی نہ ہو. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بد دعا ایسے ہی لگی, اس کا اچھا ہتھا کٹا بہترین ہاتھ سیدھے والا شل ہو گیا. اب مرے دم تک وہ اپنے یہ ہاتھ سیدھے کو منہ تک لانا چاہ, لیکن مرے دم تک اس کا یہ ہاتھ منہ تک نہیں آ پایا. میرے پیارے بھائیو, یہ چھوٹی بات ہوتی تو اتنا بڑا عذاب کیوں آتا؟ اس لیے ہلکا مت سمجھے, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, یہ مندوب ہے, یہ مکروہ ہے. ہاں نیا پورے کی نئے مسجد میں ایک بات نئی ہو گئی ہے, اس کو پرانی کرنی پڑے گی. آپ کا چیز پرانی بھی موجود ہے لیکن آپ نیا کر دیا اس کو. کیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں اور قرآن حدیث پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں, اسی بنا پر سے آپ کا نام اہل حدیث بھی ہے. اب چونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے تو ہمارے پر آپ کا قرضہ باقی رہا 24 نمبر کا. 24 نمبر کیا ہوتا ہے, وہابی کیا ہوتا ہے, وہابڑا کیا ہوتا ہے, یہ انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پر. یہ اتنا تو ضرور بتا دیں گے آپ کو کہ ہر مسلمان, چاہے وہ اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, نقش بندی ہو, سنی ہو, کچھ بھی ہو, وہ 24 نمبر ہے جیسے ہم 24 نمبر ہیں. بتائی دوں تھوڑے سا 1 منٹ کے اندر. اب بہت زیادہ باریکی مت چلے آنا, یہ رفلی بات ہے سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے, اور بات بھی صحیح ہے. جب تک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھے مسلمان بنتا نہیں. اور صرف لا الہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ بنے گا نہیں. صرف محمد رسول پڑھے تب بھی نہیں. جب تک دونوں نہیں پڑھے گا تب تک بنے گا مسلمان نہیں بنے گا. لا الہ الا اللہ, لام الف الف لام, یہ پورے کتنے ہیں 12. محمد رسول اللہ میم ہے میم داد, یہ پورے 12, 12 دونے 24. تو ہر مسلمان کو 24 نمبر ہونا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں, الگ بات ہے. بہرحال
آپ کو میری بات اچھی بھی لگ سکتی ہے، بری بھی لگ سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بات 24 نمبر کی آیت میں نے بتا دیا. عرض کر رہا تھا آپ کے معاملے میں، اللہ کرے کہ ہم لوگ اپنی سدھار آپس میں کریں. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کر لیا کرو. ماشاءاللہ اہل حدیث مسجد میں یہ چیز آپ کے سامنے ہے. جا نماز جس پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس پر نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے. نشدگاری بات کر رہا ہوں. نیا نگر میں نئی بات ہو گئی، پرانی بات پہلے سے موجود ہے. یعنی آپ کے پاس سادی جا نماز یا کارپیٹ موجود ہے، اور وہ سادہ ہے اور یہ کلرڈ ہے اور نقش نگار والا ہے. اللہ اکبر بولو تو یہ پھول کیسا ہے، وہ بوٹا کیسا ہے، پھر رکوع میں چلے گئے. رکوع میں سب یہ انسان کے شیطان جو پیچھے لگا ہوا ہے وہ کام تو اپنا کرتا ہی ہے، یہ کام اور بڑھا دیا آپ نے اس کے لیے، اور ساری نماز خراب. وہ کیسے؟ اپنے نبی، بخاری کی روایت ہے، اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ابو جہیم، انہوں نے ایک چادر گفٹ دی، ایک چادر تحفے میں دی. یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے امام صاحب کو لنگی بھی نہیں دیتے ہیں. چلے امام صاحب کو کپڑا دے دے، امام صاحب کو لنگی دے دے، امام صاحب کو کچھ ہدیے میں لا کر راشن دے دے، ہے نا. جو چل رہا ہے 15,000 میں چلنے دو، ہمارا ناشتہ نہیں ہوتا، امام صاحب کا 3 ہو جاتا اس میں. کیوں؟ برکت. اب امام صاحب 15,000 کا کرایہ دے دے، اس کے بعد میں جب جائے دودھ والے کے پاس، بھائی 1 لیٹر دودھ دینا، پیسے برکت. راشن کی دکان پہ جائے 10 کلو چاول، 10 کلو آٹا، فلاں فلاں، پیسے برکت. اور سارا کام برکت سے کرے گا. ہمارے امام صاحب کے پیسے میں برکت ہی برکت، اور ہمارے پیسے میں کوئی برکت نہیں. الگس بات چلی وہ یہ کہ امام صاحب کو ہدیہ صحابہ کرام دیا کرتے تھے. تو ابو جہیم صحابی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ میں چادر دی. اصل میں نماز پڑھنے کے بعد ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ یہ چادر ابو جہیم کو واپس کر دو، اور ان سے کہو کہ مجھ کو امبا جانیہ کی چادر دے. جیسے آج شولاپور کی چادر مشہور ہے، وہ ایسی ہوتی. کشمیر کی چادر اس سے بہت اچھی ہوتی، ٹھیک ٹھاک، ایسے ہی مشہور ہے نا. اس زمانے میں امبا جانیہ کی چادر مشہور تھی. آپ نے کہا یہ چادر دے دو، اور ابو جہیم سے کہو کہ اس کے بدلے میں مجھے سادی سیدھی چادر دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ابھی میری نماز خراب کر دی ہے. ذرا پتہ لگا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر بہت زیادہ کلرڈ نہیں تھی، بہت زیادہ نقش نگار والی یا پھول بوٹے والی نہیں تھی. یہ بھائی صاحب پہنے نا یہ شرٹ ایسی چند، یہ بھی وہ زیادہ ہے، تھوڑی سی دھاریاں تھی، لائن تھی. وہ تھوڑی سی لائن ہمارے نبی کی نماز خراب کر سکتی ہے. ہم لوگ نبی سے اتنے آگے بڑھ گئے کہ اتنے نقش نگار والے میں ہمیں نماز خراب نہیں ہوتی. تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے میرے پیارے بھائیوں، لڑنا نہیں ٹرسٹ سے لوگوں سے آ کے، مولویوں سے آ کر پہلے بتائیں کیوں نہیں لکھا. ہوتا ہے ہمارے علماء کرام کبھی بڑی بڑی چیزوں پہ دھیان دیتے تو چھوٹے پہ دھیان نہیں رہتا ہے. 2 چیز ہو سکتی ہے، آپ کو موٹا چاہیے تو اس کو اٹھا کر بھائی جس نے دیا ثواب بھی ملنا چاہیے بیچارے کو، بڑے محنت سے دیا. میری مسجد میں جب معاملہ کارپیٹ کا معاملہ آیا تو ایک بندہ آیا، کہا کہ میں دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی میرے ہاں تو ایک دم سادہ چاہیے، پیر میں پٹا والا تو ایک کلر، پیلا تو پیلا، لال تو پھر ادھر پورا لال، ایک بھی پھول بوٹا نہیں چاہیے. انہوں نے کہا امام صاحب تھوڑا سا ایسا ہے، تھوڑا سا ویسا ہے. میں تیرا وہ اپنے پاس رکھ. 5 لاکھ کا خرچہ تقریباً تھا. میں نے قبول نہیں کیا اس کو. ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالا تو ماشاءاللہ ڈھونڈو سب ملتا ہے. آج آپ جاتے ہیں نا عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو وہاں سے ماشاءاللہ پرنٹڈ مصلے لے کر آتے ہیں اور وہ گفٹ کرتے ہیں. آپ بھی گنہگار ہوتے ہیں، ان کو بھی گنہگار کرتے ہیں. سادے کیوں نہیں؟ ابھی نماز کے لیے دینا نا، سادے مصلے دو نا، سادے سیدھے مصلے دو. ایک کلر والے مصلے کیوں دیتے ہو بھائی؟ اور ملتے ہیں، میں نے خود اپنے گھر کے لیے لے کر آیا ہے. تو میرے پیارے بھائیو عرض کر رہا تھا کہ اگر موٹا کرنا ہے تو اس کو نیچے کر دے، یہ اوپر والا یہ اوپر کر دے، ورنہ ایک پورا سفید کپڑا کالا کپڑا ایک جیسا کر دیں تاکہ ہمارے بھائیوں کی نماز خراب نہ ہو. تو کہنے مطلب یہ میرے پیارے بھائیو، میری بات آئی تو یہ بولا، کہا کہ بھائی ہم اپنی اصلاح کریں کہ یہ مصلے اچھے والے، ایسے نہیں صاف ستھرے والے، اس کو بدلنے کے لیے بہت ضرورت نہیں ہے، اس کو نیچے کر دو، اس کو اوپر کر دیں وغیرہ. ارے ایسا کام کرو جو ہمارے نبی نے کیا، وہ کام مت کرو جو ہمارے نبی نے
نہیں کیا. کیوں؟ اللہ نے کہا قرآن مجید 28 سپارہ سورہ حشر آیت نمبر 7 وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ تمہارے نبی تم کو دے رہے ہیں اس کو لے لو، اور جو نہیں دے رہے ہیں، جس سے روک رہے ہیں، اس کو لو بھی مت، اس سے رک بھی جاؤ. تو میرے پیارے بھائی ہم کو اس سے رکنا چاہیے. کیوں؟ یہ بات ہماری نبی کی بات ہے. اور میرے پیارے بھائیوں اپنے نمازوں میں تھوڑی تبدیلی لاؤ یار. نمازوں میں بڑی بے چینی ہے. ان کی نماز اپنی نماز میں فرق لگتا ہی نہیں ہے. امام صاحب ہو تب بھی، مصلی ہو تب بھی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ نماز کا جنازہ نکالتے ہیں، نماز کوئی سکون ہی نہیں ہے. ایک بار زیادہ نہیں کتاب الاذان بخاری کا، اس کے بعد نماز کا چیپٹر پڑھ لیں، اس کے بعد اپنی نماز صحیح کر لیں. میرے پیارے بھائیوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اہل حدیث ہے، ہم نہیں کریں گے تو کرے گا کون؟ یہ کون کرے گا؟ تو میرے پیارے بھائیوں اللہ کے واسطے اپنی نماز سنوار لیں. پہلے کی سنت ہے پہلے پڑھنے کی پابندی کریں، بات کے بعد پابندی کر لیں، اور نماز جماعت سے پڑھیں، اور نماز کے چھوڑنے کے اندر سبقت نہ لے جائے بلکہ نماز چھوٹے نہ، یہ کوشش کرے. کمپٹیشن کرے، میری ایک بھی نہیں چھوٹے گی، اس کے پہلے کی سنت نہیں چھوٹے گی، اس کے بعد کی نہیں چھوٹے گی. میرے پیارے بھائی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنی جلدی کرتے تھے نیک کام کے عمل کرنے میں. باتیں بہت سی ہیں، بس ٹائم تو ایسے زیادہ ہو گیا. بتاؤ دیکھ دو باتیں. بعض لوگوں نے وہ روایت کو حسن کہا ہے، کسی نے صحیح کہا ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح ابو داؤد میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی ایک نوجوان کے بارے میں. ایسا اللہ تعالیٰ ہر ایک نوجوان کو ایسا نوجوان بنا دے. آپ نے کہا کہ خریم الاسدی کیا ہی اچھا آدمی تھا. اگر اس کے لمبے لمبے بال لمبے نہ ہوتے، کان تک کاٹ کے نیچے یہاں تک ہو جاتے، اور جو ٹخنے کے نیچے کپڑے، ہمارے جو کپڑے ہیں نا، ہم نے پہلے تیاری کر رکھی ٹخنے نیچے کپڑے پہنے سے لانے کی. بھئی پہلے سے اوپر کرو نا اس کو. نماز کے لیے آئے اوپر کر دیا، نماز ختم ہوئی پھٹ پھٹ پھولڈ کے نیچے کر دیا. یہ کون سی مسلمانی ہے؟ تو بھی صحیح ہے اور تو بھی صحیح ہیں. یعنی اللہ بھی خوش رہے اور شیطان بھی بیزار نہ ہو. ایسا کام کیوں کرتے بھائی؟ پہلے سے کہ اس کو سلاؤ ایسا کہ وہ آپ کا ٹخنے کے نیچے نہ جائے، اوپر رہے. خریم الاسدی کے بارے میں نبی نے اتنا کہنا تھا کہ خریم الاسدی کتنا اچھا آدمی ہوتا اگر اس کے لمبے لمبے بال یہ گردن تک آ جاتے اور اس کے کپڑے جو ٹخنے کے اینکل کے نیچے ہے وہ اوپر آ جاتے. سبحان اللہ. ایک صحابی دوڑے گئے اور کہا خریم تیری تعریف وسلم نے کی ہے. کہا کہ خریم کتنا اچھا آدمی ہوتا اگر اس کے لمبے لمبے بال نہ ہوتے اور ٹخنے کے نیچے کپڑے نہ ہوتے. سبحان اللہ. اتنا سننا تھا وہ صحابی رسول پگلا گئے، پاگل کی طرح چھری کیسے دھلنے لگے. چھری اٹھائی اور اپنے بال اپنے ہاتھ سے کاٹ کے اپنے کانوں تک کر لیا. آج کا نوجوان لمبے لمبے بال رکھتا ہے اور داڑھی سوا چڑھ میدان، داڑھی مونٹا ہے اور لمبے بال. مولانا سنت ہے نا. اور میں نے کہا یہ بدعت ہے کیا؟ یہ سنت اور یہ بدعت ہے، یہ رکھنا بدعت ہے اور یہ بڑھانا سنت ہے. اللہ کے بندے جس پر سختی سے عمل کرنا چاہیے اس پہ بڑی نرمی برتا ہوا ہے، اور جو نرمی کرنا چاہیے وہ لمبے اور عورت کا مقابلہ کر رہا ہے، عورت کے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے. کمپٹیشن کا دور ہے نا، کمپٹیشن کا دور. ابھی تو نوجوان تھوڑے سدھر گئے، ورنہ پہلے لڑکی کی بڑی نقالی کرتے تھے، ناک میں نتنی، کان میں بالی اور سر میں بکل ہے نا. لیکن اللہ کا شکر اب تھوڑا سدھار پیدا ہو گیا. تو صحابی نے فوراً اپنے بال کاٹ کے کان تک کر لیے اور اپنے پیر کے نیچے جو ٹخنے کے نیچے کپڑے جا رہے تھے اس کو کاٹ کے نصف پنڈلی، آدھی پنڈلی تک کر دیے. میرے پیارے بھائی یہ ہے آئی لو محمد، یہ ہے سچی محبت کہ رسول کی بات ملنے پر کیوں ایسا دیکھوں گا، سمجھوں گا، پرکھوں گا. آج ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، ہمیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو اپنے من کے مطابق نہ ملے وہ مولانا بڑے ہو ہی نہیں سکتے. مجھ سے پوچھا، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر مولانا عبدالتواب کے پاس. ان سے پوچھا، وہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، دوسرے مولانا کے پاس، وہ شیخ کے پاس. وہ چاہے وہ شیخ چھوٹے ہوں یا بڑے، اس کے من کے مطابق فتویٰ مل گیا تو سب سے اچھے مولانا وہی ہے. یہ نہیں بولتا کہ مجھے صرف کتاب اور کتاب سنت قرآن حدیث کے مطابق بتائیے مسئلہ کیا ہے. میرے پیارے بھائیو یہ تھے میرے نبی کے صحابہ. اصل میں ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. اچھا بال پہ بات یاد آئی، بال. اب تو اللہ کا شکر ہے ہمارے مسلمان، یہ مسلمان جاتا ہے نائی کے پاس اور کیا بولتا ہے، کہاں گیا تھا بھائی؟ چہرہ بنانے گیا تھا.
اس کے پہلے کیا تھا؟ چہرہ بنانے گیا تھا. اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تجھ کو سب سے اچھا بنایا. اللہ نے تیرا چہرہ سب سے اچھا بنایا. اب تو نائی کے پاس بنانے کیا جا رہا ہے؟ کون سا چہرہ بنانا چاہ رہا ہے؟ عورت بننے جا رہا ہے یا کچھ اور بننے جا رہا ہے؟ کیا عجیب مسلمان ہے. صحابی کو دیکھو فوراً. تو پچھلے بار ایسا ہوا تھا کہ اپنے انڈیا میں آسٹریلیا جانتے نا، آسٹریلیا کچھ سور بھیج دیا تھا ادھر. وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی چند سال پہلے نوجوان ایک کھڑے کھڑے بال رکھتے تھے اور ادھر کے بال مونڈے تھے. ہم نے کہا یہ کیا مصیبت ہے. پتہ چلا کہ آسٹریلیا میں وہ سور کی اسٹائل ایسی ہے، ان کے بال کھڑے ہوتے تھے اور نیچے کے منڈے ہوتے تھے، بال ہی ایسے تھے. ہم نے کہا اچھا وہاں وہ سور کی تعداد زیادہ ہو گئی تو اس نے ادھر بھیج دیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نوجوان سور بننا بند ہو گئے. تو یہ تو ہمارا حال ہے میرے پیارے بھائیوں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، کائے کی؟ سونے کی انگوٹھی دیکھی. آج ہم لوگ داماد جی کو سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں، گولڈ کی. یہ گولڈ کی نہیں ہے، گولڈن ہے. ہاں گولڈن منع نہیں ہے، گولڈ منع ہے. تو گولڈن گھڑی نہیں، گولڈ گھڑی وہ پہناتے ہیں، ہے نا. ہمارے نبی نے یہ مردوں کے لیے حرام قرار دیا. رب نے جو بولا نبی نے بولا، نبی نے جو بولا وہ ہم نے کیا. یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کے ہاتھ میں انگوٹھی سونے کی دیکھی. آپ نے کھینچا اور نکال کے پھینک دیا اور کہا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ پہنایا جائے؟ اتنا بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں چلے گئے. اب صحابی کا امتحان ایمان کا. جو ساتھی تھے صحابہ انہوں نے کہا فلاں نے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو پہننا حرام قرار دیا ہے، اس کا استعمال تو حرام نہیں قرار دیا. ایک کام کر، وہ انگوٹھی اٹھا لے، تیرے امی کو دے دے، تیرے بچی کو دے دے، تیرے بیوی کو، یعنی کسی بھی لیڈیز کو جس کے لیے سونا حلال ہے اس کو دے دے، اس سے فائدہ اٹھا لے. قربان جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی محبت پر، اتباع پر. کیا کہا؟ اللہ کی قسم جس کو اللہ کے رسول نے غصے سے پھینکا ہے اس کو میں ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہ تھا آئے لو محمد. جھوٹے مسلمان یہ محمد کا دعویٰ کریں گے. ایک بات بول کے بات ختم کروں. ذرا میری مہیلا منڈل کو کچھ بتا دوں. ہماری بہنیں اب ذرا بھائی ان کی بھی مجبوری ہے، لیکن اتنی مجبوری نہیں کہ وہ اسلام کا قانون توڑ دیں. ماشاءاللہ بھیونڈی کے روڈ اور بھیونڈی کا ٹریفک اور آپ کا مالیگاؤں کا ٹریفک دنیا بھر میں مشہور ہے. اور دلی کا جہاں سے مل جائے وہیں سے نکل جائے، کوئی قانون قاعدہ نہیں. جتنے چاہے بیٹھ جائے، کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے نا. ہیلمٹ لگائے نہ لگائے کوئی اپنے طور سے ایسا ہی ہے نا. تو آج عورتیں بازاروں میں زیادہ نظر آتی ہیں خریدی کرتے ہوئے اور مرد کم نظر آتے ہیں. ٹائم نہیں نا اس لیے. اچھا، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد سے نکلنے کے بعد، آئے ہائے ہے کیا یہ دور آ جاتا ہے کہ مسجد سے ہمارے مرد بھی نکلیں اور ہماری گھر کی عورتیں بھی نکلیں. اللہ کرے وہ دور آ جائے اس نئے نگر میں، نیا کام ہو جائے جو کام پرانا ہے کہ عورتوں مردوں کے لیے ہر نماز کا انتظام ہو جائے اور مرد عورتیں ساتھ میں نکلے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کے بعد مردوں کو عورتوں کو ایک ساتھ نکلتے دیکھا. عورتیں راستوں کے بیچ میں چل رہی تھیں. میری ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا ذرا غور سے سنیں اس بات کو اور اس پر عمل ضرور کریں. گھر کے باہر نکلنا، سبزی خریدنا، سونا خریدنا، کپڑا خریدنا اگر آپ کی مجبوری ہے تو نبی کے بات پہ عمل کرنا آپ کی مجبوری نہیں ہے. عمل کرو، یہ مجبوری نہیں ہے بلکہ سنت کی ادائیگی ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرد و عورتوں کو دیکھا کہ دونوں مل کے چل رہے ہیں تو کیا کہا؟ اے عورتوں، تمہیں راستوں کے بیچ میں چلنے کا حق حاصل نہیں. اللہ کی قسم صحابیات بیان کرتی ہے اللہ کے رسول نے اتنا بولنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا بولنے کے بعد میں ہماری کنڈیشن، ہم عورتوں کی کنڈیشن یہ ہو گئی تھی، ہماری حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب کبھی ہم باہر نکلتی تو ہم
راستوں کے بیچ میں نہیں چلتی، بلکہ راستوں کے سائیڈ میں کناروں میں اتنا کنارہ ہو کے چلتی کہ ہمارے کپڑے دیواروں سے اٹک جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اتنی چکنی چکنی تو دیواریں نہیں تھی، گھاس پھوس اٹک گیا۔ کہا کہ ہم نبی کے بولنے کی دیری تھی کہ ہم نے اس پر اتنا عمل کیا اور اتنا سٹ کر اتنا سائیڈ ہو کر چلنے لگی کہ راستوں سے جب ہم سائیڈ میں چلتی تھی تو دیواروں سے ہمارے کپڑے اٹک جایا کرتے۔ میری ماں بہنوں، آپ بھی ایسا ہی کرو۔ آپ کا عجیب مسئلہ ہے کہ بیچارہ یہ پیں، یہ پوں، یہ پاں، یہ تمہارے کان پھاڑ ڈالتا ہے، لیکن آپ راستے سے ٹس سے مس ہونا منظور نہیں کرتی۔ یعنی اچھا تو بجاتا ہے کیا، میں بھی نہیں ہٹتی۔ بھائی اس کو بجانے دو، تم اپنا کام کرو، وہ بجائے نہ بجائے تم پہلے سے سائیڈ ہو کے چلو۔ کیوں؟ نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، پردے کے ساتھ چلو اور سائیڈ میں چلو، اور جب جا رہی ہو گھر کے باہر تو پردے کی پابندی گھر میں آنے تک کرو تاکہ کسی کی نگاہیں آپ کا پیچھا بھی نہ کر سکے۔ آئیے ایسے بہت سی باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر بندے کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ وسلم کی ہر ادا پر مر مٹنے والا بنا دے، وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ وسلم کی سنت کو ہمارے دل میں جاں گزی فرما دے، اور اللہ تعالیٰ محبت پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے ساتھ جنت میں نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جن بھائیوں اور بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ ان کے جائز تمناؤں اور مرادوں کا اللہ پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے شفا کاملہ شفا عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے اللہ ان کی مصیبت دور فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہر کام مسجد میں ہو یا باہر ہو، اور نماز کا معاملہ ہو یا غیر نماز کا، اللہ تعالیٰ ہم کو وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔